वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत तैयार हो जाए, जहांगीर तरीन साहब आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि लोडिंग ट्रक्स पर एक्सल लोड कम करने का मामला जो शायद अवाम की समझ में ना आए, वो एक बहुत बड़ा धमाका खेज मामला है जो कि हुकूमत पर और अवाम पर बेपनाह बोझ बन सकता है। पहले ही महंगाई के चक्कर में फंसी हुई अवाम, अशिया के सफरी अखराजात बढ़ने से उसमें इजाफा होगा, और ये जो मामला है इससे अशिया के सफरी अखराजात कई गुना बढ़ सकते हैं। इसलिए सनतकारों और ताजरों में इस वक्त एक खलबली बची हुई है, क्योंकि एक्सेल लोड यानी ट्रकों पर सामान लादने की हद आदी करने का कानून बना दिया गया है, और इसके जरिए ट्रक पर 28 टन के वजन ले जाने की इजाज़त होती थी, अब उसे घटाकर 14 टन कर दिया गया है, और इस पर अमल दरामद करवाना है। हुकूमत ने फैसला किया है, ख़ास तौर पे मवासलात के वज़ीर मुराद सईद का यह फैसला था, काबीना ने उस पर मंजूरी दी, और इसके बावजूद जब ये मामला सामने आया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़बानी हुक्म दिया कि इस मामले को रोका जाए, इसके तबाकुल असरात होंगे, लेकिन उनके चहीते वज़ीर मुराद सईद वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात को सुनी अनसुनी करते रहे। ये मामला कॉम्प्लिकेट होता गया। उनकी वजारत मवासलात में NHA और ट्रक मालकान ने एक मिलाप उनका नजर आया, और खामोशी से एक्सेल लोड कम कर दिया गया, जिसके बाद ताजरों और सनतकारों के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 1 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए एक्सेल लोड पॉलिसी पर अमल रोकने की काबीना से मंजूरी लेनी पड़ी। लेकिन अब एक नई पोजीशन आ गई है। गुड्स ट्रांसपोर्ट इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं, जहां 10 रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि ज्यादा वजन लाने वाली भारी गाड़ियों को कौमी शाहराहों पर आने की इजाजत ना दी जाए, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है जिसकी इब्तिदा मुराद सईद वजीर मुवासलात ने की, और इसने पूरी इकॉनमी को हिला के रख दिया है, और इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान के तिजारती लीडर इस पूरी सूरत हाल पे क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। एक्सेल लोड की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपका जो पर टन जो फ्यूल कॉस्ट है वो यकीनन बढ़ जाएगी, और उसका डेफिनेटली ऑलरेडी हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट मौजूद है, उसमें $1-1.5 बिलियन फर्दर उसमें ऐड हो जाएगा। सेकेंडली वो गाड़ी जो पहले 60 टन लेके जाती थी माल, अब वो 37 टन लेके जब जाएगी तो रास्ते के जो भी महसूलात हैं, रोड टैक्स हैं, सारी चीज़ें हैं, वो तो अपनी जगह बरकरार रहेंगी, और ऑन टॉप ऑफ दैट गाड़ियों का फ्लीट कम होने की वजह से भी किराए आपके खामखा बढ़ जाएंगे। और अगर हमने इसको ग्रेजुअली स्टेजेस में करते तो साथ साथ फ्लीट आपका इंक्रीज होता जाता, और उसका जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मईशत पे ना आता, क्योंकि इस तरह आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगी। लोकल इंडस्ट्री के लिए भी प्रॉब्लम होगी, और बहुत सारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है तो उनके लिए भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो नेचुरली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। एक्सेल लोड की जो इन्होंने ये जो बहाल हो गया है, इससे जो है वो डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ऑलरेडी हमें बड़े चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क को, और तकरीबन आप समझ लें कि 100% किराए बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक गाड़ी जो है पहले एक किराए में 30 टन माल लेके जाती थी, अब वही गाड़ी उसी किराए में 14 टन माल लेके जाएगी, तो डेफिनेटली इससे जो है वो किराए जो है वो 100% बढ़ जाएंगे, और ये इससे हमें एक्सपोर्ट में भी बड़े मसले पैदा होंगे, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है वो वहाँ से जो पंजाब में जो यूनिट हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, कराची से बाय शिप हमारा माल जाता है, तो कंटेनर्स वहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो ये उन पे भी इतलाक होगा, तो उनके भी किराए बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी हमें बड़े चैलेंजेस हैं। इसके अलावा जो एक और बड़ा नुकसान जो हमें नज़र आ रहा है कि हमारी पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 25 से 30% बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा गाड़ियाँ लगानी पड़ जाएंगी, तो उसकी वजह से पेट्रोलियम की जो खपत है या डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो हमें ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज फ्यूचर में नजर आएगा। डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब, या आपके वजीर मवासलात मुराद सईद साहब को कोई ये ख्वाब आया या कोई उनको सोच आई जिसके जरिए उन्होंने ये एक्सेल लोड खत्म कर दिया, जिसमें कि आम आदमी को हम बता दें कि जो ट्रक लोड करते हैं उसकी कैपेसिटी को उन्होंने कहा कि ये कम होनी चाहिए, आधी तक हो जानी चाहिए, जिसका मतलब ये कि पाकिस्तान डीजल ज़्यादा इंपोर्ट करेगा, पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर है जो भी ये ज़राअत की चीज़ें, तमाम मामलात जो तरसील होती है वो महंगी हो जाएगी, इसके अलावा महंगाई हो जाएगी, क्या कुछ नहीं हो जाएगा। अनबिलीवेबल कॉन्सिक्वेंसेस थे, और मुराद सईद ने उस एक्सेल लोड को कम कर दिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने उसमें डेफर किया, ये किया, अब वो ट्रांसपोर्टर जो हैं वो कोर्ट पे चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आ गए।
آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس کے کتنے سیریس کانسیکوینسز ہیں, اور اس پہ جو ایکسپورٹرز ہیں یا نارمل جتنا ہمارا جو ٹریڈرز ہیں, جو جتنی بھی ترسیل ہے سارے سامان کی, وہ کتنی مہنگی ہو جائے گی اگر اس پہ ایک ایک جگہ پہ عمل ہو گیا تو؟ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ایکسل لوڈ کو کم کیا گیا, اس کی ریسٹرکشن کو, یہ بھی ایک بہت غلط کام تھا. یہ ایک سمری چلی تھی اور یہ سب منسٹریوں سے ہوتے ایک دن انہوں نے یہ امپلیمنٹ کر دی. اور ہمیں ایک سچی بات ہے کہ حکومت کو بعد میں پتہ لگا کہ جب امپلیمنٹ ہوگی کابینہ کے لیول کے اوپر, جب یہ دیکھا گیا کہ ان مشکل حالات میں آپ اور مشکلات کریٹ کر رہے ہیں تو اس کو ڈیفر کر دیا گیا. اس کے بعد سے کیونکہ وہ ٹرانسپورٹر ہیں جو زیادہ پیسہ بنائیں گے, اگر یہ اس طرح کی ایک ٹرک کی لوڈ 2 ٹرکوں میں جائے گا, زیادہ کرایہ لگے گا, تو اس کی لابی بھی کھڑی ہوئی. مگر اس چیز کو ہینڈل کیا گیا ہے, اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمیں کرنا چاہیے. اس وقت اسی چیز کی کوشش ہو رہی ہے, مگر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں یہ غلط ٹائمنگ تھی اس کی. اور ترین صاحب دیکھیں نا, اور جن صاحب نے یہ کیا, آپ سوچیں کہ یہ کیا تھاٹ پروسیس ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نااہلی ہے, یہ بے پناہ نااہلی ہے اس حکومت کی. اس مراد سعید صاحب کو کیا کیا گیا, اس کو کیا کیا گیا کہ اس نے کس سوچ کے تحت جو ہے یہ ایسا اسٹیپ لیا جس سے پاکستان میں انفلیشن 2-3% صرف اس اسٹیپ سے بڑھ سکتی ہے. ڈیزل کی امپورٹ آپ کی بڑھ جائے گی, ٹرانسپورٹر کی راتوں رات چاندنی ہو جائے گی, پاکستان کا غریب آٹا چاول مہنگا ہو جائے گا. ایک سٹیپ سے 60,000 ٹرک اور چاہیے ہوگا, 60,000 ٹرک اور چاہیے ہوگا. مراد سعید ہمارے بڑے شاندار وزیر صاحب, ہمارے تمام منسٹروں میں سے ایک ایفیشینٹ منسٹر ہے جی. یہ ان کی کارکردگی کیا شاندار آپ نے بتائی. اور وہ نہیں انہوں نے جیسے ہی ان کے ساتھ یہ بات ہوئی 1 سیکنڈ میں انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالی سسپینڈ کرنے کی, اس کو 1 سیکنڈ کے اندر, اور اس کے بعد سے ابھی تک یہ ہم نے نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اسی بنیاد پہ جہانگیر ترین صاحب ان کی اس کارکردگی کی بنیاد پہ اب یہ معاملہ کورٹ پہ گیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہ جی آپ نے یہ کیسے وڈرا کر لیا, ایک بار دیکھے, اور آج وہ اس کو انہوں نے اپہیلڈ کر دیا. وہ ابھی جان نہیں چھوٹی, وہ تو پورا آپ کے گردن کو پکڑ لیا ہے مراد سعید کے سیکشن نے. ان کی کیا پورے پاکستان کی. میں اس کو ضرور ہم اپیل میں جائیں گے, اور یہ تمام مراد سعید کا صرف یہ نہیں تھا ایکشن, تمام منسٹریز کی اس کے اوپر انہوں نے سائن آف کیا ہوا تھا, تو ان کو سنگل آؤٹ پلیز نہ کریں. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے اوپر نہیں, انشاءاللہ تعالی اس کی اپیل میں چلے جائیں گے, بیکاز یہ ایک نیشنل پرابلم ہے. اس کو ہم چاہتے ہیں ڈیفر کر کے اس وقت کریں جب لوگ آہستہ آہستہ اس کے سے یوزڈ ہو جائیں, تاکہ ایک دم پریشر نہ پڑے لوگوں کے اوپر. ترین صاحب, اب یہ اس طرح کے یہ جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز, یہ منسٹر صاحبان جو آ کے اپنی یہ تھاٹ پروسیس ڈال رہے ہیں, جس کے نتیجے میں آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, آپ کی حکومت خود جس جگہ پہ کھڑی ہے, آئی ایم شیور کہ جن وعدوں کے ساتھ آپ آئے تھے یا جو آپ کی ایمبیشن تھی خان صاحب کی تھی, وہ اب اس کس انجام کو پہنچ رہی ہے. اس قسم کے فیصلے سازی تو کچھ نیا ہونے والا ہے, کچھ سوچ رہے ہیں پرائم منسٹر, کچھ آپ لوگ بیٹھ کے کہ یار یہ کام نہیں چلا, اس کو ری انوینٹ کریں. کوئی میں تھوڑی سی اچھی باتیں بھی آپ کو بتا دوں, آپ مانیں گے. جب یہ نئی معاشی ٹیم آئی تھی تو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی روپیہ جو ہے 200 پہ جائے گا, 250 پہ جائے گا, یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں روپیہ جو ہے وہ واپس 163 سے 155 پہ آ گیا ہے. اس کی روپے کے اوپر کوئی ڈالر ہم خرچ نہیں کر رہے اس کو بچانے کے لیے, جو ہم نے پہلے 4.5 ارب ڈالر خرچ کر دیے تھے. اس کے بعد ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا کم ہو گیا, ہماری ریمیٹنس بھی بڑھ رہی ہیں. اور آج میں آپ کو 2-4 اچھی خبریں دوں. سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں, اور لوکل سیلز کی بات کرو, میں ایکسپورٹ کی بات نہیں کر رہا. جو سٹیل ہے اس کی بھی سیلز بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ جو مشینری امپورٹ ہے جو گرتی رہ گئی ہے, وہ گرنا اس نے بند کیا تھا نومبر تک. دسمبر میں پہلی دفعہ ہماری حکومت میں مشینری امپورٹ نے بھی بڑھنا شروع کر دیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں سائنز ہیں کہ اکنامک ریکوری از سٹارٹنگ. اس طرح سے اگر سیمنٹ بڑھ رہا ہے, سٹیل بڑھ رہا ہے, اور مشینری امپورٹ بڑھ رہی ہے, اچھے حالات ہیں. لیکن اگر وہ جو تھوڑا صبر اور کریں, آپ دیکھیں گے کہ 6 مہینے سے 12 مہینے میں زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. وہ کنسٹرکشن کی پالیسی, وہ جو ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے پالیسی تھی, جو کہ لوگ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں آئے تاکہ سیمنٹ, سٹیل, یہ 44 انڈسٹری چلے, 18 مہینے میں اس کی پالیسی دے دیتے. اناؤنسمنٹس کیے, منڈے کو ہو رہی ہے, ٹیوزڈے کو ہو رہی ہے, اس کے ٹیکس ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو رہے ہیں. آج 18 مہینے ہو گئے ہیں, وہ تک نہیں آئی. دیکھیں یہ ایک ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جی فکس ٹیکس سکیم جو ہے وہ جو ہم نے IMF کے ساتھ ڈیل سائن کی ہوئی ہے,
اس میں فکس ٹیکس اسکیم کو ڈسکریج کیا گیا ہے. پچھلی دفعہ بڑی ہم نے کوشش کر کے اور IMF نے بھی اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ ٹریڈر کی جب ڈیل ہوئی ہم نے ان کو سمجھایا کہ جی یہ نہیں ٹریڈر جو آپ کے آ سکتے 17.5% سیلز ٹیکس میں مد میں یا سیلز ایجنٹ نہیں بن سکتے, ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بن سکتے. تو وہ انہوں نے بات مانی اور ہم نے ٹریڈر کے ساتھ ایک فکس ٹیکس رجیم کر دیا جس کا بہت اچھا فائدہ ہوا ہے. ٹریڈر اب نیٹ میں آ رہے ہیں. اس وقت بھی کنسٹرکشن کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے, وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, مگر ہم ان سے انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس سیکٹر کو چلانا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ پیش رفت کی امید ہے مجھے, مگر میں اس کو حتمی طور پہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس وقت یہ چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں. مگر دیکھیں اس وقت پوری طرح سے معاشی ٹیم جس نے روپے کو سنبھال لیا ہے, جس نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سنبھال لیا ہے, جس نے ریزروز کو تقریباً $8 ارب کا فرق پڑا ہے کیونکہ 4 ارب 7 سے 11.5 گئی ہیں اور جو نیگیٹو تھی فارورڈ بک 8 وہ اب 4 پہ رہ گئی ہے. تو 8 ارب روپے کا 7-8 مہینے میں نیٹ بڑھانا بہت بڑی بات ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ تیزی سے بڑھیں گی. $20 بلین کا ٹارگٹ ہے اسٹیٹ بینک گورنر صاحب کا. آپ دیکھیں گے حالات بہتر ہو رہے ہیں, بہتر ہوتے جائیں گے. تھوڑا صبر کریں, فوڈ انفلیشن نے ہمیں ایک دھچکا دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مرضی سے یہ بھی بہتر ہو جائے گا. اور دعا آپ بھی کریں کہ اگلا گندم کی کراپ اچھی ہو, ابھی تک بڑی اچھی جا رہی ہے, کہیں اوپر سے کوئی اور آفت نہ آ جائے نیچرل. یہ اگر ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کو دیکھیں گے سب اسٹیبلٹی آ جائے گی اس میں اور بہتری کی طرف آپ جلدی سے چلیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جناب جہانگیر خان ترین ہمارے ساتھ موجود تھے.